الرحیم آج میری ویڈیو کا عنوان ہے واقعہ افق۔ واقعہ افق کا لغوی معنی بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ بنا دینا۔ اسی مناسبت سے اس کا معنی جھوٹ اور افطرا کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کسی الزام کے حوالے سے بولا جائے تو اس کے معنی بہتان بن جاتا ہے، بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک دامن کو فاسق سے اور فاسق کو پاک دامن بنا دے، افق کہلاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں واقع افق کی طرف اشارہ ہے، جسے مختصر کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر مدینہ سے کچھ فاصلے پر رات کو لشکر نے پڑاؤ کیا۔ رات کا ابھی کچھ حصہ باقی تھا کہ لشکر کو کوچ کا حکم دیا گیا۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، لیکن میرا عہدہ اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ میں عہدے کے اندر موجود ہوں۔ انہوں نے خالی اٹھا لیا اور چل دیے۔ میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ میں نے اپنے اوپر چادر اوڑھی اور وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ جب سفیدی پھیلی تو ایک صحابی صفوان بن معطل سلمہ ادھر آئے۔ وہ پردے کے احکام نازل ہونے سے قبل مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ یہ صحابی بھی قافلے میں شریک تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن انہیں صبح تک سوئے رہنے کی عادت تھی۔ وہ بھی یا تو اس عادت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ قافلے کے کوچ کرنے کے بعد قافلے کی رہی صحیح چیزیں اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کریں۔ غرض صفوان نے میرے پاس لا کر اونٹ بٹھا دیا اور میں ان سے کوئی بات کیے بغیر اس پر بیٹھ گئی۔ دوپہر کے قریب ہم قافلے سے مل گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں مدینہ پہنچ کر بیمار پڑ گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا کیا باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں۔ میں اس پر حیران تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بول چال کیوں چھوڑ دی۔ میری بیماری کے بارے میں دوسروں سے ہی پوچھ لیتے۔ میں آپ سے پوچھ کر اپنی والدہ کے پاس چلی گئی تاکہ میری تیمارداری تو کوئی کر سکے۔ وہاں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس پر بہت پریشان ہو گئی۔ میں گھر آئی تو ساری رات روتی رہی۔ مہینہ بھر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی جگہ سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ میرے والدین بھی سخت پریشان تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آ کر بیٹھے اور فرمایا، تمہارے بارے میں مجھ تک اس طرح کی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی کو ظاہر فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ اور والد محترم سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری وضاحت اور بیان کی کیا حیثیت ہوگی۔ میں خود بھی کہہ رہی تھی کہ میری وضاحت پر کون یقین کرے گا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے آگاہ ہے، وہ یقیناً میری بے گناہی ثابت کرے گا۔ ہم اسی کیفیت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی۔ اس کیفیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے مجھے مبارکباد دی کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ اس موقع پر سورۃ النور کی آیت 11 تا 21 نازل ہوئی۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گی۔
इस मौका पर मोमिन सहाबाए कराम में से बाज़ मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडे से मुतासर हो गए। उनमें हज़रत मुस्ता बिन असासा, हसान इब्ने साबत और हमना बिन्नत हज ज़्यादा आगे थे। जो मुनाफिकीन उसमें पेश थे उनमें अब्दुल्ला इब्ने अबी ज़ैद बिन रफ़ा थे। मुनाफिकीन जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबी था, उसने इस वाक़े को बहुत बढ़ा चढ़ा कर उछाला। मुनाफिकीन हज़रत आयशा सदीक़ा के किरदार के बारे में ज़बान दराज़ी करने लगे। इस मौका पर अब्दुल्ला इब्ने उबी ने कई मकासद हासिल करने की कोशिश की। उसने एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इज़्ज़त पर हमला किया। दूसरी तरफ उसने इस्लामी तहरीक के बुलंद तरीन अखलाकी वक़ार को गिराने की कोशिश की। तीसरी तरफ उसने चिंगारी फेंकी कि अगर इस्लाम अपने पैरोकारों की काया पलट न कर चुका होता तो महाजरीन और इंसार आपस में लड़ पड़ते, क्योंकि हज़रत आयशा सदीक़ा के हवाले से जिस शख्स पर इल्ज़ाम लग रहा था, यानी सफ़वान इब्ने मुअत्तल का तअल्लुक़ खुज़रज से था, मुनाफिकीन उसे औस और खुज़रज की कबायली लड़ाई बना देते। जिस शख्स ने भी इस फितने में जिस कदर हिस्सा लिया, उसने उसी कदर गुनाह समेटा, उसी कदर वो सज़ा का मुस्तहक हुआ। बाज खुश होकर उसका जिक्र करते और खुद अलग थलग बैठकर दर्रे नबवी के बारे में गुस्ताखाना बातों का मजा लेते थे और दर्रे नबवी की तौहीन के लिए माहौल और समा बांधते। बाज़ लोग इजहारे अफसोस के तौर पर अहले वाक़े का जिक्र करते, बाज़ उस वाक़े का सुनकर तरद्दुद में पड़ जाते, बहुत से खामोश होते, बहुत से सुनकर झुठला देते। जिन्होंने इत्हाम लगाया था उन्हें क़ज़फ़ की सज़ा दी गई। ला तहसबूहु शर्रुल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। वाक़या इफ़क बज़ाहिर बड़ा परेशान कुन वाक़या था, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें भी तुम्हारे लिए खैर की बहुत से पहलू मौजूद हैं। मुनाफिकीन ने अपनी तरफ से तो मुसलमानों की अखलाकी फोकियत बरतरी परवार किया था, जबकि मुसलमानों के लिए उनकी अखलाकी बरतरी ही उनका इम्तियाज़ था। लेकिन मुसलमानों के उस इम्तियाज़ को अल्लाह ने बरकरार रखा। हज़रत आयशा सदीक़ा की बरात और बेगुनाही का ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से हो गया। इसी बेगुनाही के ऐलान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनके ख़ानदानों की अखलाकी बरतरी भी कायम रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनके ख़ानदान वालों ने और आम मोमिनीन ने ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार किया जिससे वाज़ेह हुआ कि ये लोग बुराई से किस कदर पाक, कैसे ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने वाले, कैसे करीमुन नफ़स लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इशारा ऐसे लोगों का खात्मा कर सकता था, लेकिन पूरा महीना बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। मुनाफिकीन को कुछ न कहा। अज़वाजी मुतहरात में से भी किसी ने अपनी शौकन हज़रत आयशा सदीक़ा के ख़िलाफ़ ज़बान तक न खोली। हालांकि नफ्सियाती और मुआशरती एतबार से देखा जाए तो शौकन के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करने का उसके अलावा कौन सा अच्छा मौका हो सकता था। लेकिन हज़रत ज़ैनब, जिनसे हज़रत आयशा सदीक़ा का किसी मौके पर मुकाबला हो जाया करता था, उन्होंने भी हज़रत आयशा के बारे में यही कहा कि खुदा की कसम मैं उसके अंदर भलाई के सिवा कुछ नहीं जानती। खुद हज़रत आयशा सदीक़ा की आला ज़र्फ़ी भी इस मौके पर सामने आए। हज़रत हसन इब्ने साबित ने इस मौके पर उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा था, लेकिन आप उनके साथ हमेशा इज़्ज़त व इकराम से पेश आते। किसी ने कहा कि उन्होंने तो आपके खिलाफ खूब बातें की थी, लेकिन हज़रत आयशा ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन शोरा को मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे।
عام مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ان کی بیوی نے حضرت عائشہ کے بارے میں بات کی۔ وہ کہنے لگے کہ اے ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا ایسا فعل کرتے؟ وہ بولے کہ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ تو تم سے کہیں بہتر خاتون ہے، اور اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس طرح کے برے فعل کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ منافقین جو کچھ چاہتے تھے نتیجہ اس کی بالکل برعکس نکلتا، اور مسلمانوں کی اخلاقی برتری پہلے سے بھی زیادہ کھل کر واضح ہو گئی۔ یہ واقعہ اس اعتبار سے بھی اپنے اندر خیر کے پہلو سمیٹتے ہوئے ہے کہ اس کے پس منظر میں اسلام کے بہت سے قوانین و احکام اور تمدنی ضوابط نازل ہوئے۔ اس واقعے کی بدولت ایسی ہدایات حاصل ہوئیں جن پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیدائش اور ان کی اشاعت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر پیدا ہو جائیں تو ان کا بر وقت تدارک کیا جا سکتا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کے پس منظر ہمیں وہ ہدایات حاصل ہوئیں کہ اگر آئندہ کسی بھی زمانے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے پس منظر میں خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات کی بالواسطہ طور پر عفت و پاک دامنی کا ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن ازواج کو اللہ نے جگہ دی ہے وہ ہر طرح سے کسی بھی اخلاقی گرہٹ ہے پاک و منزہ ہیں۔ حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروایا گیا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ نے خود 10 آیات آپ کی پاک دامنی پر اتاری۔ ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ بقول مولانا شبیر احمد عثمان نے مسلمانوں کو پیغمبر علیہ السلام کی ازواج اور اہل بیت کا حق پہچاننے کے لیے ایسا سبق دیا جو کبھی فراموش نہ ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ایک عزیز جن کے خاندان کی کفالت وہ کرتے تھے، جب انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف پراپوگنڈے میں حصہ لیا تو حضرت ابوبکر نے اس خاندان کی کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور اس خاندان کی کفالت اثر نو شروع کر دی۔ روایات ملتی ہیں کہ اس طرح کی صورتحال حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ بھی کچھ خاندان کو درپیش ہوئی۔ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ بھی کچھ خاندانوں کو درپیش ہوئی، انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ گویا اس واقعے کے نتیجے میں یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ ہمیں کسی کے ساتھ حسن عمل سے دستکش نہیں ہونا چاہیے۔ عوام ذرائع ابلاغ ہی کی مدد سے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی قابل ہو پاتے ہیں۔ عوام میں اس قدر اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مسئلے میں صحیح رائے قائم کر سکے۔ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہی کسی قوم یا بین الاقوامی مسئلے میں کوئی رائے قائم کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ عوام کی اس رائے کے نتیجے ہی میں قومی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ قومی ماہرین روزمرہ کے پروگراموں اور کسی خصوص مسئلہ کے پیدا ہونے کے موقع پر ریڈیو ٹی وی پر تبصرہ کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں۔ اسی سے رہنمائی حاصل کر کے عوام کوئی رائے قائم کر لیتی ہے۔
ذرائع ابلاغ فروغ علم کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کل تعلیمی چینل چل رہے ہیں۔ وہ طلباء جو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ تعلیمی اداروں کی فیس ادا کر سکیں، وہ ذرائع ابلاغ کے تعلیمی چینلز کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی میں جو ان لوگوں کو ایمان لائے یعنی کہ مومن، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرات واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہو جاتا، اور یہ کہ اللہ شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ خیر کے فروغ اور شر کے انسداد کے لیے بھی ذرائع ابلاغ بنیادی کردار ادا کیے گئے ہیں۔ اسلامی دعوتی دین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ خیر کی بات دوسروں تک پہنچائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ امت خیر کی اشاعت و فروغ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جو حاضر ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ حق کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد کر دی ہے۔ اس پہلو سے اسلامی ریاست میں ذرائع ابلاغ کی خصوصی اہمیت بن جاتی ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اس کی تعلیمات کا دائرہ انسان کے پوری زندگی تک وسیع ہے۔ اس کی تعلیمات نہ صرف انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے بلکہ اسلامی اقدار کی روشنی میں تمام انسانی اداروں کی تنظیم و تشکیل کا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ہر دور میں مختلف ادارے تشکیل دے سکتے ہیں۔ اسلامی اقدار کی روشنی میں ہم ابلاغیات کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں۔ اسلامی اقدار کی روشنی میں صداقت اور صدق بیانی، راستی اور راست بازی کو سب سے بنیادی اصول کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اسلام الزام تراشیوں کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ چغلی، غیبت، بہتان، تہمت وغیرہ چیزیں شریعت میں سنگین جرم ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر عیب اور کمزوری موجود ہو اور اس عیب کا ذکر کسی کی عدم موجودگی میں کیا جائے، اور اگر اس عیب کا ذکر اس شخص کی موجودگی میں اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ اس کا برا مناتا، اور اگر کسی میں کوئی عیب موجود نہ ہو اور کسی کو بدنام کرنے کے لیے غلط طور پر اس کے ساتھ یہ برائی منسوب کی جائے تو شریعت اسے بہتان کہتی ہے۔ اگر اس برائی کا تعلق جنسی زندگی سے ہو تو اسے تہمت کہتے ہیں، اور تہمت کی سزا شریعت میں 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے تم اس سے گھن محسوس کرو گے۔